السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، اللہ رب العزت کے عظیم تر احسانات میں سے ایک بہت بڑا احسان یہ ہے کہ اس نے ہم سب کے مقدر بہت ہی خوبصورت بنائے۔ دنیا میں اگر کسی کو اپنے مقدر پہ شکوہ ہے تو آج کی اس کانفرنس کی وساطت سے یہ سبق پڑھ لے۔ کیا وہ اس بات پہ راضی نہیں کہ دنیا جہان میں کتنی مخلوقات ہیں؟ رب چاہتے تو گندی نالی کا گندا کیڑا بنا دیتے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ اس کا شکر ہے کہ اس نے انسان بنایا ہے، اشرف المخلوقات بنایا۔ اس پہ جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کریں کم ہے۔ اور اگر کسی کو اپنی بدقسمتی کا شکوہ ہے کہ میری قسمت اچھی نہیں، تو وہ بندہ بھی اپنی معلومات درست کر لے۔ میری کوئی ماں بہن ہے، بیٹی ہے، بھائی ہے، کوئی بزرگ ہیں اور زبان پہ شکوہ ہے کہ میری قسمت اچھی نہیں۔ قسمت تقسیم سے ہے۔ اللہ نے جناب آدم سے لے کے جناب عیسیٰ تلک ہر پیغمبر کی امت بنائی ہے، اور جب میری اور آپ کی باری آئی ہے تو ہمیں اس ہستی کا امتی بنایا ہے جو سارے نبیوں کے امام ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ اس سے بڑی کوئی اور اچھی قسمت ہوتی۔ تیسری چیز خوش نصیبی کی ہے۔ اگر کوئی بندہ سمجھتا ہے کہ میرے نصیب اچھے نہیں ہیں تو وہ نہ مقدر کا شکوہ کر سکتا ہے، نہ قسمت کا، نہ کسی اور کا۔ تو وہ اپنے گریبان میں جھانکے کہ یہ زندگی ملی ہی نصیب بنانے کے لیے۔ مقدر اور قسمت اللہ خود بناتے ہیں، نصیب بندے کو خود بنانے ہوتے ہیں۔ وہ صورت بنا کے دے دیتے ہیں اور قسمیں اٹھا کے کہتے ہیں کہ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین۔ اگر کوئی بد نصیبی اختیار کرتا ہے تو یہ اس کی اپنی چوائس ہے، وگرنہ ہم نے نصیب کی راہیں اور خوش نصیبی کے لیے بھی بڑے دروازے رکھے۔ ہماری آج کی اس کانفرنس میں ملاقات سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے۔ معاشرے میں جتنے غلط تصورات پائے جاتے ہیں اور صحیح سوچوں سے بندے کو دور رکھتے ہیں، ہم انشاءاللہ اختصار سے جائزہ لیں گے۔ حقیقت کھلتی جائے گی، باقی نصیبے کی بات ہے کہ کون اپنے نصیب اچھے کرتا ہے یا جہاں ہے وہیں قائم رہتا ہے۔ پہلی گزارش، سیرت پڑھنے کے لیے سب سے پہلی چیز میرے اور آپ کے محبوب علیہ السلام کی آمد ہے۔ دنیا میں بہت زیادہ شور کیا گیا ہے، ڈھنڈورا پیٹا گیا ہے، پراپوگنڈا کیا گیا ہے کہ محبوب علیہ السلام کی آمد ہوئی ہے، مگر کچھ لوگوں کو آپ کی آمد کی خوشی نہیں ہے۔ تو میں عرض کر دیتا ہوں، پڑھے لکھے لوگوں کا دور ہے اور انگلیوں کے نیچے گوگل کا جہان ہے۔ آپ تلاش کر لیجئے، ورلڈ میں 249 ملکوں میں 3064 زبانوں میں 7 بر اعظموں میں جہاں جہاں بھی آبادی ہے، 8 ارب کی دنیا میں 2 ارب کلمہ پڑھنے والے، مجھے آج تلک ایک بھی شخص ایسا نہیں ملا جس نے یہ انکار کیا ہو کہ محبوب نہیں آئے۔
تو پھر یہ کون ہیں جو چھوٹی چھوٹی باتیں محلوں میں، گلیوں میں، لوگوں میں نفرتوں کے ساتھ شدت، اور ہر سال یہی سننے کو ملتا ہے کہ ہم تو محبوب کی آمد پہ مرحبا مرحبا کہتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ہیں کہ انہیں مرحبا مرحبا کہنا اچھا نہیں لگتا۔ معلومات کی درستگی فرما لیجئے، اللہ کا شکر ہے اہل الحدیث کو رب نے یہ شرف بخشا ہے کہ دلیل کے ساتھ، لاجک کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ اگر کوئی مان لے تو بسم اللہ ڈنڈاسوٹا.com نہیں ہوتی ہماری، وَمَا عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ، دلیل دی جائے گی، بات سمجھا دی جائے گی۔ کوئی لے لے تو اس کی خوش نصیبی، نہ لے تو ہم اس کے اوپر کوئی زبردستی مسلط کر کے اس کو یہ چیز نہیں دینے والے ہوتے۔ آمد اسی کی ہوتی ہے جو نہیں آیا ہوتا۔ میں آ گیا ہوں۔ الشیخ عبد الرحمن شیخو پوری، اللہ ان کے والد پہ کروڑوں رحمت نازل کرے، ان کی حفاظت فرمائے۔ پہنچ گئے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ آ گئے ہیں جی؟ آ رہے ہیں، آئے نہیں، اور جو آ رہے ہوں انہی کی آمد کی دنیا منتظر ہوتی ہے۔ جو موجود ہے وہ آ چکا ہے، ہم حاضر بیٹھے ہیں، آپ کے سامنے ہوں۔ سر جی یہیں پہ فیصلہ ہو جائے، دوہرے رویے چھوڑ دیں، محبت کریں، معاشرے کو جی لینے دیں، کہ اگر میرے محبوب علیہ السلام کی آمد آپ اس پہ متفق ہیں تو تھوڑے ٹھنڈے دل سے کسی دن یہ بھی سوچ لیں جو جس کی آمد ہوتی ہے وہ حاضر ناظر نہیں ہوتا۔ دیٹ سال اتنی سی بات ہے۔ جو پہلے ہی حاضر ہے اس کی آمد کی کیا بات ہوئی؟ جب آپ ہر زمانے میں، ہر دور میں آدم علیہ السلام کی تخلیق سے بھی پہلے ہیں، اور آپ نے یہ ضعیف اور موضوع اور من گھڑت روایت پیش کر کے اپنے آپ کو سہارا دینے کی کوشش کرنی ہے، تو دو رنگی پہ نہ آئے نا، یک رنگی ایک پہلو رکھیں، تضاد اختیار نہ کریں۔ آپ حاضر بھی ہیں، موجود بھی ہیں، اور آپ نے آنا بھی ہے۔ الحمدللہ پوری دنیا میں 12 مہینے آمد کا عقیدہ صرف انہی کا ہے جنہیں لوگ کہتے ہیں کہ یہ آمد کے انکاری ہیں۔ ہم نے محبوب علیہ السلام کو صرف ربیع الاول میں نہیں، 12 مہینے آپ کی آمد کو تسلیم کیا ہے۔ ہم انہیں حاضر ناظر نہیں مانتے۔ کیوں؟ وجہ یا آمد کہیے یا حاضر و ناظر کہیے۔ آپ جب نہیں تھے تو آمد ہوئی، جناب عبداللہ کے گھر پیدا ہوئے، سیدہ آمنہ کے گھر پیدا ہوئے۔ جب آپ کو مکے سے دائیاں لے گئیں تو آپ مکے میں نہیں تھے، وہ قریہ بنی سعد میں تھے، اور جب قریہ بنی سعد سے آ کے مکے میں آ گئے تو پھر اس بستی میں نہیں تھے۔ جب آپ جبل نور میں چلے گئے تو پھر مکے میں نہیں تھے، غار ہیرا میں تھے تو غار سور میں نہیں تھے، غار سور میں تھے تو مکے میں نہیں تھے، غار سور سے اتر کے طریق ہجرت میں چلے گئے، اب نہ مکے میں ہے، نہ غار سور میں ہے، نہ قباء میں ہے، نہ مدینے میں ہے۔ اور جب مدینے پہنچ گئے، آمد ہو گئی ہے، تو پھر آپ اس سے پہلے قباء تھے۔ جب قباء تھے تو مدینے میں نہیں تھے، مدینے والے منتظر تھے، اور جب مدینے پہنچ گئے تب آپ قباء نہیں تھے۔ جب احد گئے تب مدینے میں نہیں ہے، جب غزوہ بدر سجا ہے آپ تب مدینے میں یا مکے میں نہیں ہیں۔ تو لہٰذا دلیل اور لاجک کے ساتھ بیٹھ جائیے۔ یہ ساری زندگی اپنے بچوں کو ڈبل مائنڈڈ ہی رکھو گے؟ نسل کو کیا دے کے جا رہے ہو؟ سیرت بیان ہونی ہے، اور جب بنیاد ہی ٹیڑھی ہے اور آپ کو پتہ ہی نہیں چل رہا آمد ہے یا حاضر و ناظر ہیں، تو جناب آپ کی آمد ہے، اور آمد کا عقیدہ درست ہے۔ اللہ خود کہتے ہیں هو الذی ارسل رسولہ بالحق۔ قرآن مجید میں جب جاء کا لفظ آتا ہے اور آپ پڑھتے اور پڑھاتے ہیں تو میرے بھائی بڑی واضح بات ہے کہ آپ پہلے نہیں تھے۔ ایک بات، دوسری گزارش، اہلاً و سہلاً مرحبا آپ کے دوسرے مہمان گرامی، ہمارے دلوں کے مہمان جناب
عبد الرحمن شیخ پوری حفظہ اللہ تعالی تشریف لا چکے ہیں. دل کی اتھا گہرائیوں سے استقبال بھی کرتے ہیں اور محبت سے اپنی پلکیں بھی بچھاتے ہیں. اہلاً مرحبا. السلام علیکم. ٹھیک ہے جی. السلام ورحمۃ اللہ. الحمدللہ. احباب گرامی، مہمانوں کے استقبال کے ساتھ ہم سیرت کا پہلا سبق آپ کی آمد پہ فیصلہ کن کوئی رائے رکھیے. ڈبل مائنڈڈ ہو کے مسکنسپٹس کے ساتھ غلط تصور کے ساتھ جینا چھوڑیے. مومن دلیل پہ زندہ رہتا ہے. دوسری گزارش، آپ کی آمد ہو گئی ہے، اور اگر کوئی آج کے بعد کہتا ہے کہ محبوب کی آمد کو اہل الحدیث نہیں مانتے تو پھر اس کی سینہ زوری ہے، زبردستی ہے. پھر ہم اس کو اس کے حال پہ چھوڑتے ہیں. دوسری چیز، اور سیرت میں بنیادی عقیدہ، آپ پیدا ہوئے ہیں کہ نہیں. ساری دنیا کو یہ پراپوگنڈا کر کے آپ یقین کریں، اللہ کے گھروں میں نے بڑے بڑے جھوٹ سنے ہیں. ہاتھ میں قرآن پکڑ کے ممبر و محراب پہ چڑھ کے جھوٹ سنے ہیں، لیکن افسوس ہوتا ہے. شاعر کہتا ہے کہ میں اعتبار نہ کرتا تو کیا کرتا. محلہ اسلام نگر ہے، ریس کورس میں گھوڑے دوڑائے جاتے تھے. بورڈ تھا یہاں پہ، بڑی بڑی برانچز تھیں. بہت گہری نظر اور سوچ سے بہت کچھ ڈگریاں ملتی تھیں، لیکن افسوس ہے کہ ان لوگوں نے اتنا جھوٹا پراپوگنڈا کیا، اتنا کیا کہ عوام کے بچے بچے کا وہ عقیدہ بن گیا. جھوٹ اتنا بولو کہ سچ لگنے لگے. اعتبار ساجد لکھتے ہیں کہ میں اعتبار نہ کرتا تو کیا کرتا. میں اعتبار نہ کرتا تو کیا کرتا. وہ جھوٹ بول رہا تھا بڑے سلیقے سے. میں تھوڑی تبدیلی کر کے کہتا ہوں کہ لوگ اعتبار نہ کرتے تو کیا کرتے. لوگ اعتبار نہ کرتے تو کیا کرتے. مقتدی اعتبار نہ کرتے تو کیا کرتے. وہ جھوٹ بول رہا تھا بڑے سلیقے سے، جب حلف اٹھا کے، قسم اٹھا کے، باوضو ہو کے ممبر پہ چڑھ کے، اور پھر لوگوں کو کہے کہ لوگوں، حضور کی ولادت اور میلاد کا جو منکر ہے نا، وہ ابلیس ہوتا ہے، لعین ہوتا ہے، شیطان ہوتا ہے، کافر ہوتا ہے. پوچھا گیا حضرت وہ کون ہے؟ کہا وہابی. آپ یقین کریں میں نے دنیا میں بڑے دھکے کھائے ہیں. ان دھکوں کے بعد میں جس نتیجے پہ بولا ہوں کہ اہل الحدیث کے شاید اخلاق یا رویے سے آپ کو شکوہ ہو، تھوڑے کڑوے ہوتے ہیں. اور چونکہ میں دیہاتی ماحول کا، صحرائی ماحول کا، روہی کا روہیلڑا، صحرا کا صحرائی، ترک تھاری، چولستان کا چولی ہونے کے ناطے جانتا ہوں پھول کڑوے ہوتے ہیں، کانٹے تھوڑے سخت ہوتے ہیں، مگر حفاظت کرتے ہیں تو پھول کی. اگر دین کی حفاظت کرنے والوں میں ان کی اخلاقیات میں وہ والی نرمی آ جائے تو شاید پھول کی حفاظت ممکن نہیں ہوتی. شاعر نے کہا ہے حفاظت پھول کی ممکن نہیں، گھر کانٹوں میں ہو خوئے حریری. لوگوں کو حضرت عمر کڑوے اور غسیلے کیوں لگتے تھے؟ اللہ نے ان سے کام ہی اتنا بڑا لیا ہے. میں مانتا ہوں کہ آپ کو اہل الحدیث کڑوے لگتے ہیں، غسیلے لگتے ہیں، لیکن ایک بات ہے، میں نے 6 سال ان کے ساتھ مناظرے مباحثے ان کے اداروں میں کر کے اس نتیجے پہ پہنچا ہوں، جو غلط ہے ان کے بچے کو بھی ہم نہیں کہلوا سکتے کہ وہ صحیح ہے. یہ اللہ نے ان کو شرف بخشا ہے. اور جو صحیح ہے ان کے بچوں پہ ساری زندگی بھی محنت کرتے رہو، یہ اسے غلط نہیں کہہ سکتے. یہ دلیل کا شرف ہے. لوگوں نے کہا میلاد کے منکر ہیں. گزارش کروں، میتھ کے مسئلے سمجھ آ جاتے ہیں، یہ مسئلہ سمجھ کیوں نہیں آتا؟ پیدائش، جنم، ولادت، جمن، برتھ ڈے کس کی ہوتی ہے؟ اللہ کی.
اگر اللہ کی کوئی جنم کا دن ثابت کر دے میں منتظر ہوں، میں یہی ہوں فیصل آباد میں، صرف جنم کا دن اللہ کا، پیدائش کا سال ثابت کر دے۔ میرے محبوب 11 مہینے نہیں 12 مہینے میں اذانوں میں یہ جملے سن رہا ہوں، اور آپ بھی سن رہے ہیں۔ آپ نے کبھی پوچھا مولانا وہابیوں کے بارے میں آپ نے کہہ دیا ہے کہ یہ پیدائش کے منکر، ولادت کے منکر، میلاد کے منکر ہم نے مان لیا، لیکن یہ تو بتائیے کبھی محبت سے بتائیے کیا واقعتاً آپ رب کا نور ہیں؟ کسی بندے سے بھائی سے پوچھ لو محلہ اسلام نگر میں، کھل کے کہے گا جی رب کا نور ہے۔ او بھائی رب کا نور ہے تو رب کے نور کے میلاد کا سال، ولادت کا سال، جنم کا سال، پیدائش کا سال، مہینہ، دن، تاریخ، لمحہ، وقت، یہ آپ کے ذمہ پڑھے لکھے لوگوں کے ذمہ ادھار ہے۔ قیامت تک نہ کریں، میرے مرنے تلک کر لیں، معلوم نہیں کب موت آ جائے۔ آپ اپنی زندگی میں کر لیں، فیصلہ لے لیں کہ کم از کم سورج اگر طلوع نہیں ہوتا ادھر سے تو موت تو ہے نا، فیصلہ کر کے مریں۔ کون منکر ہے پیدائش کا؟ میں نے 6 سال جامع سلفیہ میں اس موضوع کو نکھارا بھی، نتھارا بھی، پڑھا بھی، چھاننا بھی، لیکن حق یہ ہے پوری دنیا میں ایک بھی اہل حدیث ایسا نہیں ملا جو میرے محبوب کی ولادت کا یا پیدائش کا یا جنم کا یا میلاد کا منکر ہو، مجھے نہیں ملا۔ اور اگر آپ اس سے مراد دیوبندی لیتے ہیں تو مجھے وہ بھی نہیں ملے۔ ان لوگوں کا بھی موقف ہے کہ حضور پیدا ہوئے ہیں، سر جی پیدا ہوئے ہیں، تو مطلب کیا ہے کہ رب کا نور نہیں، کیونکہ رب کا نور لم یلد ولم یولد۔ لوگ تو کہتے ہیں نا کہ مر جائے گا ترجمہ نہیں کرے گا، میں کہتا ہوں 100 بار ترجمہ کرے۔ میری جیب میں اس وقت 3 ترجمے دیوبندیوں کے، 2 ترجمے بریلویوں کے، 3 ترجمے جماعت اسلامی سے ریلیٹڈ لوگوں کے، 3 ترجمے میرے پاس بلکہ 4 اس وقت اہل الحدیث کے ہیں، 2 ترجمے اہل تشیع کے ہیں، لم یلد ولم یولد کے اوپر سب کے سب نے ایک ہی ترجمہ کیا ہے کہ اللہ کی نہ بیوی نہ بچے نہ رب نے کسی کو جنم دیا ہے، نہ رب کے ماں باپ نہ وہ کسی سے جنم دیا گیا ہے، رب کی پیدائش بھی نہیں، ولادت بھی نہیں۔ تو یہ 12 مہینے کیا ہے کہ آپ رب کا نور ہیں، تو رب کا نور ہیں تو پیدا کیسے ہوئے؟ کون ہے منکر؟ میں نے جب بال واپس کی نا بیٹھ گیا، کہنے لگا یار گل سچی ہے پر میں 12 مہینے اعلان کر بیٹھا کراں کی ہوں۔ تو میرے بھائی یہ تیرا مسئلہ ہے، میرا مسئلہ نہیں ہے۔ میں نے اپنی قوم کی تربیت وہ کی ہے، ہم نے ان کو سبق وہ پڑھایا ہے۔ محبوب پیدا ہوئے ہیں اور پیدا بشر ہوتا ہے، آپ کے بڑے سارے مسئلے حل ہو گئے۔ سیرت پھر پڑھیے گا، پہلے مسئلہ حل کر لیں۔ محبوب کی ذات کیا ہے اور مقام کیا ہے، مرتبہ کیا ہے، دونوں چیزوں کا تعین کریں۔ اللہ نے خود سورۃ الکہف میں بیان فرمایا، یہ اگر آپ نے نہیں پڑھی تو پھر کچھ نہیں پڑھا۔ آپ کو پتہ ہے سورۃ الکہف پڑھنے والا دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا، سنا ہوا ہے؟ بڑے بڑے دجالوں کا دجل، فریبیوں کا فریب، جھوٹوں کے جھوٹ، مکاروں کے مکر، پڑھنے والا محفوظ رہے گا۔ مگر پڑھنا کیا ہے کہ آپ نے رٹا لگایا، الحم سے پڑھا اور وہاں جا کر کے ختم کر دی سورہ کہف؟ نہیں، کبھی غور کر کے پڑھیے۔ اللہ فرماتے ہیں قل انما انا بشر مثلکم، محبوب اعلان کر کے اپنے امتیوں کو بتا دو میں یقیناً صرف اور صرف ذات اور نوع کے اعتبار سے میں بشر ہوں، اور صرف بشر نہیں ہوں، مثلکم۔ جو اس مثلکم کا انکاری ہے قرآن کا انکاری ہے، اور اس کا معنی یہ نہیں کہ ہم محبوب کو اپنے جیسا رتبے میں عہدے میں مان رہے ہیں۔ ہم فخر کرتے ہیں کہ رب نے یہ رتبہ انسانوں کو دیا ہے، فرشتوں کو نہیں ملا، کسی اور مخلوق کو نہیں ملا۔ آپ کی برادری کا بندہ صرف چیئرمین بورڈ کا لگ جائے نا تو فخر کرتے ہیں جی ساڈا بندہ ہے، اے جی پولیس چے، فوج چے، اے ساڈا سیاستدان اپنا ہے۔ یار آپ کو کبھی اس پہ فخر نہیں ہوا، خوشی نہیں ہوئی کہ محبوب انسانوں میں سے ہیں اور انسان مخدوم ہے،
باقی ساری مخلوقات خادم ہیں. اگر یہ حق ہے تو پھر ٹھنڈے دل سے سوچئے کس کا مسلک صحیح ہے. آپ مسلک کا ڈھنڈورا بھی پیٹنا چھوڑ دیں, موقف صرف لے لیں. کون سا موقف صحیح ہے؟ آپ پیدا ہوئے ہیں؟ جی پیدا ہوئے ہیں. پیدا کون ہوتا ہے؟ بشر. مثلکم کیسے؟ یہ سبق اگر اپنی نسلوں کو آپ نے نہ دیا تو آپ کے بچے اس دنیا سے ڈبل مائنڈڈ ہو کے مریں گے. پیغمبر بشر ہیں. ایک دفعہ کہنے سے اس عقیدہ رکھنے والے کو میرا رب 30 نیکیاں دیتا. قرآن پڑھتے ہوئے ایک حرف کی کتنی نیکی ہے؟ 10 ہی. بشر میں کتنے حرف ہیں؟ 3. 30 نیکیاں پکی. مولانا فرماتے ہیں کہ نہیں, آپ نے زیادتی کی ہے, گستاخی کی ہے. یہ گستاخی کا فتویٰ لگانا ہے تو رحمان پہ لگائیے, جبریل امین پہ لگائیے, محمد کریم پہ لگائیے, قرآن کی آیت پہ لگائیے, سورۃ الکہف پہ لگائیے. قل انما انا بشر مثلکم, میں تم جیسا ہوں. کیا معنی ہے تم جیسا ہوں؟ کہ بشر کو پیدا ہونے کے لیے باپ کی ضرورت ہوتی ہے. محبوب کے باپ تھے کہ نہیں؟ اگر ہیں تو پھر کہیے انما انا بشر مثلکم. ماں کی ضرورت ہوتی ہے, محبوب کی بھی امی تھی. اگر آپ کہتے ہیں کہ رب کے نور والا عقیدہ صحیح ہے, میں مان لیتا ہوں. آپ اللہ کے ابو جی اور امی جی کا حوالہ دے دیں, کوئی نام دے دیں, اپنی پوری ذریت میں قیامت تک کے لیے ماضی کے اندر اپنی تحریروں میں, کتابوں میں کوئی عبارت لے آئیے کہ اللہ کے ابو جی یا امی جی کا یہ نام ہے, محبوب کا ددیال ہے, پورا نسب نامہ ہے, دادی اماں ہے. اور آپ کو پتہ ہے حضور کے دادا ابو کی 6 شادیاں تھیں. اللہ جی کے دادا جی کی کوئی شادیاں شدیاں, کوئی دادا ابو, کوئی والد صاحب, کوئی ماں جی, کوئی نانا ابو, کوئی ننیال. اگر نہیں ملتا تو محبت کے ساتھ کسی دن تنہائی میں بیٹھ کے کہہ دے کہ وہابی صحیح کہتے ہیں, رب کا قرآن سچا ہے. قرآن والا عقیدہ اور سچا عقیدہ انہی کا ہے کہ محبوب بشر ہیں اور بشر ہی پیدا ہوتا ہے. اور جو بندہ کہتا ہے نا کہ رب کا نور ہے, ولادت کا منکر تو وہ بیچارہ ہے. کبھی ٹھنڈے دل سے سوچئے, پوچھئے مولانا, اگر رب کا نور ہے اور پیغمبر کی ولادت اور میلاد کا انکاری کافر, ابلیس, لعین اور شیطان ہے, تو یہ 12 مہینے اعلان کیا ہے الصلاۃ والسلام علیکہ یا نورا من نور اللہ, تو یہ کون ہے؟ انکاری تو یہ ہے. رب کا نور تو پیدا نہیں ہوا, مسئلے حل ہو جائیں گے. لیکن کچھ کملے انہوں نے بچارے انہوں میں ایک دعا کردہ ہوں, اللہ یار دویں پر کدی کملہ نہ دویں, اللہ ہمسایہ ضرور دویں مگر کملہ نہ ہوئے. یار کیسا کمل چھان رہے ہیں کہ 12ویں مہینے آ کے کہتے ہیں میلاد ہمارا عقیدہ ہے, اور 12 مہینے سپیکروں میں یہ بھی اعلان ہوتا ہے کہ رب کا نور ہے, اور اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ بشر مثلکم. پھر جو بشر مانے ولادت کا بھی وہی ماننے والا ہے, میلاد اسی کا عقیدہ ہے. یہ میرا عقیدہ ہے الحمدللہ. اور ببانگے دوہل کہتے ہیں بشر کو بیویوں کی ضرورت ہوتی ہے کہ نہیں؟ میں صرف بیوی کی نہیں کہہ رہا, بیویوں کی. میرے محبوب کی 11 بیویاں اور 2 باندیاں ہیں. کہو تو نام لے دوں. جتنی یہ بیویاں ہیں اتنے ان کے باپ ہیں, اتنے آپ کے سسر ہیں. سسر بشر کے ہوتے ہیں, محبوب کے بھی سسر مثلکم. بشر کی بیویاں ہوتی ہیں, محبوب کی بیویاں اس معاملے میں مثلکم. کل کو کوئی اٹھ کے کہہ جی حضور کی بیویوں کے ساتھ نہیں, تمثیل تو دی جا رہی ہے, مثال جو دی جا رہی ہے 9 میں دی جا رہی ہے, اسے مانیے میرے محبوب کی اولاد ہے, بشر کی اولاد ہوتی ہے مثلکم. اچھا بشر کو بھوک لگتی ہے, میرے محبوب کو لگی, پیٹ پہ پتھر بھی بندوا دیتے ہیں مولانا, جناب جابر کے گھر کھانے بھی لگوا دیتے ہیں. رب کو کبھی کھانا کھاتا دکھا دیں. اگر رب کا نور ہے, پیدا نہیں ہوئے, اور یہ آپ کا عقیدہ سچا ہے, پھر ایک لیجئے نا, دونوں کے اوپر کیوں؟ یہ بھی میرا, یہ بھی میرا ہے. کوئی ایک ہے, صحیح ایک ہے, اور الحمدللہ وہی ہے بشرم مثلکم. بشر کو نیند آتی ہے, محبوب سوتے تھے, رب نہیں سوتے. لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. بشر کو اونگ آتی ہے, محبوب کو آتی تھی. مثلکم, رب کو اونگ نہیں آتی. آپ کو قضاء حاجت کی ضرورت ہوتی, باب الاستنجا, کتاب الطہارہ,
اس کے اندر چیپٹر موجود، اللہ کو قضائے حاجت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ محبوب کو بولو براز کے مسائل، اللہ کو یہ مسئلے نہیں ہے، تو پھر کہیں تو رکیے نا۔ سیرت پڑھاتے ہو تو پہلے سیرت پڑھنی کس کی ہے؟ یہ بشر ہیں، سید البشر ہیں، مگر عہدہ کیا ہے؟ یوحا الی، لوگوں میں بشر ہوں، میرے پاس وحی آتی ہے، تمہارے پاس وحی نہیں آتی۔ یہاں روکی اپنے مولانا کو کہ آپ جو کہتے ہیں نا مثلکم، وہ نو میں ہے، وہ نوعیت میں ہے، وہ ضروریات میں ہے، وہ حوائج میں ہے، وہ معاملات میں ہے، لیکن رہ گیا معاملہ کہ رتبہ کیا ہے؟ یوحا الی، پیغمبر کے پاس وحی آتی ہے۔ وحی کیا آتی ہے؟ انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارے رب کے نور میں سے کوئی نور نہیں ہے، اللہ اکیلے ہیں، اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ یہ بچوں کو سمجھاؤ، انہیں سبق پڑھاؤ، پھر جا کر کے بات بنے گی، وگرنہ سچی بات یہ ہے کہ دنیا نے بہت بڑا دھوکہ دیا بھی ہے، دھوکہ کھایا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائے اور اپنی رحمت اور کرم کا معاملہ فرمائے۔ کیا ڈن ہوا کہ محبوب یا تو بشر ہے یا نور ہے؟ اگر بشر ہے تو ولادت اور میلاد ہے، اگر نور ہے پھر ولادت بھی نہیں، پھر میلاد بھی نہیں، پھر یہ ساری چیزیں فارغ ہیں۔ اگر یہاں تک آپ سمجھ گئے ہیں تو تھوڑا آگے چلیے۔ آپ کی ولادت بھی ہو گئی، آمد بھی ہو گئی، اور ماننا کس نے؟ پیور 100% اس عقیدے کو لینے والے اہل الحدیث ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ شرف بخشا ہے۔ اب ہے آمد کے بعد بعثت۔ میرے محبوب پیدا ہونے سے لے کے 40 سال تلک مکے میں رہے ہیں، کسے نو پتہ نہیں سی کہ آپ نبی نے۔ کچھ علامتیں تھیں، کچھ پہچان تھی، کچھ خوشخبریاں تھیں، کچھ علامتیں تھیں، ان سے لوگوں نے اندازہ لگایا، پچھلی کتابوں میں بیان ہوئی، کہی گئی، مگر ابھی نبوت کا اور رسالت کا تاج رب نے نہیں رکھا۔ یہ جو 40 سالہ زندگی کی سیرت ہے میرے محبوب کی، اس میں 2 سبق ہیں۔ پہلا، اسباق اگر میں نکالوں تو لمبے ہیں، لیکن میرے اور آپ کے لیے کہ سونا مٹی میں مل کے بھی سونا ہی رہتا ہے، مٹی نہیں ہوتا۔ ماحول جیسا مرضی تھا، معاشرہ جیسا مرضی شرک پہ تھا، جہالت پہ تھا، میرے محبوب نے کسی بھی رویے سے جہلی رویے کو سپورٹ نہیں کیا، جھوٹ نہیں بولا، غلط نہیں کیا۔ یہی وجہ ہے کہ جب اپنے حق میں دلیل مانگی تو سب نے کہا تھا کہ 40 سالہ زندگی میں آپ نے جب بھی بولا ہے سچ بولا ہے، اور جب بھی تولا ہے پورا تولا ہے، اور دیانتداری سے تولا ہے، گفتار میں سچے اور کردار میں پکے۔ اور دوسری چیز، گندگی جتنی مرضی ہو، گندگی کا علاج گندگی سے نہیں ہوتا، جادو کا توڑ جادو سے نہیں، گالی کا جواب گالی سے نہیں، نفرت کے جواب میں نفرت نہیں، بلکہ وہ اصول ہیں۔ جیسا وہ حلف تھا فضل نامی شخصوں کا کہ مظلوم کی مدد کی جائے گی، ظالم کو سپورٹ نہیں کیا جائے گا۔ یہ 40 سالہ زندگی کے بعد بعثت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں میلاد سے، جنم سے، ولادت سے، پیدائش سے، آمد تلک، آمد سے بعثت تلک، آج میرے محبوب کو مبعوث کر دیا گیا ہے، پہلی وحی آ گئی ہے۔ یہاں پہ وحی کا سبق کیا ہے؟ اگر آپ بڑی محبت کے ساتھ یہ سبق انشاءاللہ پڑھ لیں گے نا تو اپنے بچوں کو سکھا سکیں گے، وگرنہ دنیا جو دھوکہ دے رہی ہے وہ بچے بھی کھا رہے ہیں، آپ بھی کھا رہے ہیں۔ آمد مصطفیٰ کو یہاں جوڑیے بعثت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ پہ پہلی وحی کی آمد ہوئی، 40 سال میں اقرا، قوم کو پڑھانا ہے تو محبوب پہلے پڑھ لیجئے۔ پڑھانا ہے تو یہ کوئی مجھے نہیں پتا سپارکنگ کر رہا ہے کیا کر رہا ہے، ایکو بند کر کے انہوں سادی آواز کھولو، یہ اگلا بھی گلا کھچن لگ پائے، اسی اگے بھی اور بھی بولنا ہوں دا، پڑھانا ہوں دا پاجی۔ دیسی سپیکر میں اور اگر ساؤنڈ میں فرق نہیں ہے تو پھر اللہ حافظ۔ آمد مصطفیٰ میں پہلا سبق سیرت کا کیا پڑھا کہ پڑھانا ہے تو پڑھ لو، کاش میری قوم پڑھتی اور مطالعہ کرتی، لائبریریاں آباد ہوتی۔ ساری قوم سنی سنائی پہ ہے، پڑھنے والا کوئی نہیں۔
ایک پوسٹ آتی ہے، اس پہ لکھا ہے حضرت علی نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں. ایک پوسٹ آتی ہے صحیح بخاری میں لکھا ہے، ایک پوسٹ آتی ہے کہ حدیث پاک میں کیا پوسٹ آئی ہے کہ جب حضور پیدا ہونے والے تھے، ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے، تو حضور کے ابا جی جناب عبداللہ مکہ میں تھے، اور مکہ کی کچھ غلط قسم کی عورتیں، کوٹھے والی عورتیں ان کے ابو کے پیچھے لگ گئیں اور کہنے لگی کہ عبداللہ آپ سے ملنا ہے، آپ سے. یہ واقعہ لکھا ہوا ہے، سنا سنایا جاتا ہے، پوسٹ کیا جاتا ہے، بیان کیا جاتا ہے. وہ کوٹھے والی بازاری غلط قسم کی عورتیں جناب عبداللہ کے پیچھے لگی ہوئی ہیں، انہوں نے توجہ نہیں دی. پھر ایک دن وہی عورت ملی اور کہنے لگے جناب عبداللہ گھاڑو کا گھڑنا دیکھیں، ایڈی سونی نا پینسل گھاڑو نہیں سی کڑدا جنی اے بہ کے کتے کڑی ہے کسی نے، اور ذمے کس کے لگائی ہے؟ میرے محبوب کے. اور ثابت کیا کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ رب کا نور ہے. وہ عورت ملی تو جناب عبداللہ نے پوچھا ہاں کی کہندی سے؟ اکھے جا ہون نہیں مینوں تیری لوڑ، جیڑی تیرے متھے چ نور دسدا سی وہ کسے نو دے آئے ہیں. یہ اس بات کیا جا رہا ہے میرے محبوب کے نور کا کہ وہ جناب عبداللہ کے ماتھے میں تھا، وہ جناب آمنہ کے پاس چلا گیا، اور یہ کوٹھے والی عورتوں سے روایت ثابت ہو رہی ہے، اور اسے حدیث کہا جا رہا ہے. غیر نبی کی بات حدیث نہیں ہوتی. کاش کوئی پتہ کرتا کہ میرے حضور کی ولادت پہ یہ ادب کر رہے ہو یا گستاخیوں کی انتہا کر رہے ہو. اسی طرح امی آمنہ کی طرف نسبت کر کے ایک حدیث بیان کی گئی، اور اس سال بھی مولویوں نے بیان کی، یہ پوسٹیں آئی ہیں. کاش کوئی پڑھ لیتا کہ یہ روایت کیا ہے، یہ سند کیا ہے، اور جس ان پڑھ نے یہ جملہ لکھا ہے کہ یہ حدیث ہے، کوئی تو اسے کہنے والا ہوتا کہ جناب قول نبی حدیث ہوتی ہے، فعل نبی حدیث ہوتا ہے، آپ کی تقریر حدیث ہوتی ہے، غیر نبی کی بات حدیث نہیں ہوتی. آپ اسے اقوال زری کہہ سکتے ہیں، سنہری قول کہہ سکتے ہیں، سنہری بات کہہ سکتے ہیں، گولڈن، آپ اس کو جو ہے وہ سینگ یا قول بول سکتے ہیں، لیکن حدیث نہیں. معاشرے میں ڈالا گیا، ہم نے پڑھ لیا اور آگے فارورڈ کر دیا. اور کتنا بڑا جھوٹ بولا گیا میرے محبوب کی ماں پہ، میرے محبوب کے اوپر، میرے محبوب کے ابو جی پہ، مگر قوم چونکہ پڑھی ہوئی نہیں تھی، ان پڑھ تھی، سنی سنائی پہ یقین کرنے والی تھی، سبحان اللہ کہہ کے شیئر کرتی رہی. شیئرنگ جو ہے وہ لاکھوں میں چلی گئی، اور پھر کہا جی بلے بلے کیا بات ہے. پہلے پڑھ تو لیجئے 2 + 2 کتنے ہوتے ہیں؟ کتنے ہوتے ہیں اسلام نگر میں جی؟ اور میں ڈیلی کالج جاتا ہوں تو کوئی نہ کوئی گاڑی رکشہ مل جاتا ہے جس کے پیچھے لکھا ہوتا ہے 2 + 2 = 5، آگے لکھا ہوتا ہے مائی میتھ، میری میتھ، 2 + 2 = 5 میری میتھ. اس بندے کو نہیں سمجھایا جاتا کیونکہ یہ پڑھے ہوئے حقائق کو، لکھے ہوئے حقائق کو رد کر رہا ہے. اور اگر میڈیکل سٹور والا لکھ کے بیٹھ جائے 1 + 1 3 ہوتے ہیں، آپ کیا رد کریں گے؟ کیا کہیں گے؟ جناب آپ کچھ تو بولیں گے. 1 + 1 کتنا ہوتا ہے؟ 2. وہ لاجک دیتا ہے، کہندہ جی بندہ بڈھی ویاہ کرو تو پھر ہی بچہ تیجا ہوندا نا، میں اس لیے 1 + 1 3 لکھا ہے. اور اگر کوئی عیسائی اٹھ کے کہہ دے یہ اشہد اللہ الہ الا اللہ سے مراد عیسیٰ = مریم = روح اللہ ہے، ہم نے کہا جناب کیسے؟ اس کا معنی تو وعدہ وہ ایک ہے. کہتا ہے ہاں دیکھنے میں ایک ہے، حقیقت میں 3 ہے. انگلی کا رخ اپنی طرف کرو، 3 پورے مل کے ایک انگلی بن سکتی ہے. عیسیٰ = مریم = اللہ مل کے ایک اللہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو پھر آنے دیجئے، چلنے دیجئے. پھر عیسائیت ٹھیک ہے، قرآن کی آیت کا ترجمہ کوئی اور کر لے، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ. اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ بندہ کفر کر چکا ہے جو یہ کہتا ہے کہ رب 1/3 ہے، رب 3 کا 1 کا 3 حصہ ہے. اللہ ایسے نہیں ہے. قل هو اللہ احد و الہکم الہ واحد، وہ تو ایک ہے.
آپ نے ساری زندگی سنی سنائی پہ گزارا کرنا ہے، کبھی پڑھنا نہیں، کبھی جانچنا نہیں. بچہ جو بھی سوال حل کر کے اینڈ کے اوپر آپ کو جواب دے دے، الجبرے کا ہو، جیومیٹری کا ہو، زاویے دیکھتے ہو، اس کی پوری ترتیب دیکھتے ہو، اینڈ دیکھتے ہو، جواب دیکھتے ہو، پھر میتھامیٹیکلی جا کر کے کچھ جو ہے اس کو کہتے ہو. لیکن یہاں آ کر کے جس نے جو کہہ دیا چلے گا. وہ نور بھی ہیں، وہ بشر بھی ہیں، میلاد بھی اللہ کا حصہ بھی ہیں، اور جناب یہ بھی ہیں وہ بھی ہیں. بیست ہے. بیست کے وقت پہلا سبق جو میرے محبوب کو ملا تھا، پڑھ لو. جناب کتنا پڑھا ہے یہ بھی دیکھ لیں. ہر جگہ کرائیٹیریا ہوتا ہے. آپ کسی کو سکول ٹیچر رکھ سکتے ہیں سرکاری کسی لیول پہ، اگر اس بندے نے میٹرک نہ کیا ہوا. آج کل تو اور اوپر چلا گیا نا میرٹ. ایم فل پی ایچ ڈی کو لوگ پیچھے کر رہے ہوتے ہیں. یہ ایک نیا مدرسہ اسکول ہے ادھر جا کر کے غلام محمد آباد میں نے دیکھا ہے پی ایچ ڈی ان فزکس جو ہے وہ پرائمری پڑھا رہی ہے. کیوں؟ میرٹ ہے ہی ہو گیا ہے. اللہ کا کوئی میرٹ نہیں. مدرسے میں اسکول میں پڑھانا ہو، کالج میں پڑھانا ہو تو میرٹ ہے. اللہ کے گھر میں آ کے ممبر پہ بیٹھنا ہو، کیا کرائیٹیریا رکھا ہے آپ نے ذرا کسی عالم کا اور خطیب کا؟ آواز اچھی آواز تو اللہ نے داؤد علیہ السلام کو دی، پرندوں کو دی، مگر بولے گا کیا؟ کوئل اچھی آواز میں اگر کوے کی باتیں کرے تو وہ کوئل نہیں ہے. پیغمبر کا امتی ہو اور بات جہالت کی کرے، علم جس قوم کا پہلا سبق پڑھنا تھا وہی ان پڑھ ٹھہری. جو قصے کہانیاں لطیفے ہیں وہی بیان کرے گا. صحیح حدیث کو کون لے کے آئے گا؟ قرآن کی آیت خود نہیں بدلتے، قرآن بدل کے رکھ دیتے ہیں. بشر مثلکم، غلط ہے جی، گستاخی ہے. وہ اللہ کے بندے جانے دے، پڑھ لے تھوڑا سا. اچھا جی ٹھیک ہو گیا. سیرت شروع ہو گئی ہے، آمد مصطفیٰ ہو گئی ہے. آمد مصطفیٰ کا سب سے بڑا تحفہ جو تھا وہ توحید تھی. میرے محبوب توحید لے کے آئے کہ نہیں آئے؟ اور پہلا سبق جو دیا تھا کیا تھا؟ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر. محبوب سوتے نہیں رہنا، نعرہ تکبیر لاؤ. میں تو انہوں کہا نعرہ تکبیر مارو تو کی کرو گے؟ سچی دسیا جی. بس جذباتی ہو کے ہی کہہ دیں گے نا، جیسے ہمارے ہوتا ہے نعرہ تکبیر. شرم آ گئے ہو تسی ہونے سبحان اللہ بھی کہنی ہے تو انہوں دینی نہیں. اچھا میرا یہ مقصد نہیں تھا، میں سچی بتا رہا ہوں، میں صرف اپنی جوش کی کیفیت بتا رہا ہوں کہ ہم یہ کر لیتے ہیں. محبوب مکے میں نکلتے اور کہتے نعرہ تکبیر، اور پورا مکہ کہتا اللہ اکبر. آپ نے ایسے نہیں کیا. اللہ نے تو کہا تھا وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی تکبیر بیان کرو. آپ اونچی جگہ چڑھ گئے. آپ نے یہ واقعہ سنا ہوا ہے، لوگوں سے اپنی صفائی اور گواہی لی، لوگوں نے دے دی. پھر میرے محبوب نے کہا تھا یہ ہے آمد مصطفیٰ، مرحبا مرحبا. مرحبا کس نے کہا؟ انکار کس نے کیا؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا وتملکوا العرب والعجم. او میرے ماننے والو، نہ ماننے والو، جو خود کو انسان مانتے ہو، سنو میں تمہیں یہ سبق دے رہا ہوں. اگر کامیاب ہونا ہے اور عرب و عجم پہ حکومتیں کرنی ہے تو اعلان کر دو کہ اللہ صرف ایک ہے، توحید کا اعلان. یہ 360 جھوٹے ہیں. بیٹھے ہو میرے نال ہو محلہ اسلام نگر چو، کلمہ پڑھے جے مسلمان جے، ہمیں مان تران ہے کہ ہم مسلمان ہیں. یہ والا نا توحید کی آمد ہوئی محبوب پہ وحی کے ذریعے، آپ کی آمد ہوئی پیدائش کے ذریعے. آپ 40 سال کے ہو کے نبوت کا تاج لے کے مکے والوں کو سبق پڑھا رہے ہیں. مرحبا کس نے کہا؟ حضرت بلال نے رضی اللہ. مرحبا کس نے بولا؟ اماں جی ختیجہ نے. مرحبا کس نے کہا؟ صدیق اکبر نے. مرحبا کس نے بولا؟ جناب علی حیدر کرار نے رضی اللہ عنہم. اور پیدائش پہ خوشی منانے والے نے کیا بولا تھا؟ تبا لک سائر الیوم. تیرے اقرا بنو اکما نے لئیے تو 360 کتے گیا. اسلام نگریو ایک اللہ نو ایک مان لئیے تو بابے کدھر گئے؟
بزرگ کہاں گئے, درباریں کہاں گئی, مزاریں کہاں گئیں, سرکاریں کہاں گئیں, دستاریں کہاں گئیں, چادریں کہاں گئیں, وقار کہاں گیا, معیار کہاں گیا, محبت کہاں گئی, اباؤ اجداد کہاں گئے, عقیدت کہاں گئی. او بھائی تو کہاں ہے؟ کہندا مینوں لبنا ہوئے تو میں نہیں تینوں لبنا. سپ تے سپیریاں دے ڈیرے نہیں ہوندے, کدی عرش تے کدی فرش تے. ساڈیاں کیفیتاں ہوندیاں نے, مجذوب ہونے ہیں. ہم نے کہا ذرا کوئی نظم کر دو, تو کہتے ہیں کہ ہاں منظم طریقے سے ایڈریس دیتے ہیں, کبھی عرش پر, کبھی فرش پر, کبھی تیرے در, کبھی میرے در, کبھی ان کے در, کبھی ان کے در, کبھی در بدر. ہم نے کہا یہ حالت کیوں ہوئی ہے؟ کہتے جی غم عاشقی, مجھے عشق ہو گیا ہے. عشق کس کا ہے؟ مصطفیٰ کا ہے. وہ بھائی مصطفیٰ تو در در پہ نہیں گئے. غم عاشقی تیرا شکریہ, میں کہاں کہاں سے گزر گیا. انہیں پوچھے اسی تو کتھے نے جی؟ کراچی. کراچی کتھے گئے نا جی؟ ساحل سمندر. اتھے کی کرن گیا جی؟ بابا جی غازی کول. بابا جی غازی کول کی کام سی؟ اتھے ذرا جا کے کہنا سی انہوں نے, بابا جی لوا بازی یا غازی لوا بازی. بھابیاں دا جلسہ ہون ڈیا, پلٹیاں پوا دے, می پوا دے, پانی ہوئے کوئی آ نہ سکے. بدلہ نو کہہ چھڈیا بابے نے, اے ابر کرم ذرا تھم کے برس, اتنا نہ برس کہ وہ آ نہ سکیں, جب آ جائیں پھر جم کے برس, اور اتنا برس کہ وہ جا نہ سکیں. اتھے کہہ آیا تاگا بن آیا, میں انشاءاللہ جی انہوں نے پٹھیاں باجیاں لوا دینی ہیں نا. یہ میں فیصل آباد کی بات کر رہا ہوں, ادھر محلہ سدھو پورا ہے. میں پڑھانے آگے ملت کالج جاتا تھا تو میرا روٹ تھا, وہاں ایک منجا گروپ تھا, بیٹھتے تھے تو مجھے سمجھتے تھے کہ یہ بھی گول مسیت آلیاں دا ہے. ان کا کوئی جلسہ تھا تو یہ گزرتے ہوئے مجھے کہتے تھے, میرے سٹوڈنٹس ہیں وہاں پہ کافی سارے اہل تشیع, دوسرے احباب, تو مجھے دیکھ کے کہنا یا غازی لوا بازی, یا غازی لوا بازی, یا غازی لوا بازی. اسی لنگ جانا. اگلے دن پتہ لگا جی جلسہ بڑا زبردست ہویا ہے, بچ کے ہویا ہے. اگلے دن میں لنگیا تو میں اینو ویکھیا تو ڈاکٹر صاحب ایداں ہاتھ کر کے کہندے, یا غازی جی میں تو راضی ہوں میں اسی راضی. غم عاشقی تیرا شکریہ, میں کہاں کہاں سے گزر گیا. میں پوچھا وہ پچھلے سال والی عاشقی, کہندا وہ 1 سی ہن 2 ہو گئی ہے. اگلے سال پوچھا 2 کتے ہوئے, کہندا وہ پیچھے رہ گئی ہے ہن 3 ہو گئی ہے. جنہاں نو پتا وہ سمجھ گئے نا. کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی کہاں. میرے محبوب پہ کتنے دکھ آئے, دنیا میں کسی پہ اتنا دکھ نہیں آیا. میرے نبی کی سیرت یہ ہے, کانا اذا حزبہ امر فزع الی الصلاۃ. ہر مشکل دا اکو حل ہو تیار تے سیون چل نہیں. ہر مشکل دا اکو حل ہو تیار تے بھاٹی چل نہیں. ہر مشکل دا اکو حل ہو تیار تے پاک پتنے چل نہیں. ہر مشکل دا اکو حل. 1.25 لاکھ بزرگوں کے ڈیرے تھے جب حضور آئے ہیں. آپ کو نہیں پتا 1.25 لاکھ نبیوں کے مزار موجود تھے. آپ 1.25 لاکھ صحابہ کو لے کے اعلان کرتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم. ایک ایک صحابی کو اسائنمنٹ دے دیتے, ایک نبی دی قبر لبنی ہے وہ دیتے تسی مزار بناونا ہے تو میں تو انہوں جنت دا ٹکٹ دے دینا. اسائنمنٹ ملتی, تھیسس ملتا, صحابہ کا ریسرچ ورک ہوتا. وہ پتہ کرتے کہ بابا جی آدم کا جو دربار ہے وہ سری لنکا میں ہے. لکھی آؤندی ہے نا پوسٹ ایداں دی, فلاں ہستیاں دا دربار فلانی جگہ ہے. اور جب جب مشکل آتی تو بتا دیتے, یہ مسئلہ ہو تو نوح علیہ السلام کے پاس جانا ہے, یہ پرابلم آئے تو ابراہیم علیہ السلام کے پاس جانا ہے. مگر نہیں, ہر مشکل دا اکو حل ہو تیار مسیتے چل. جب جب بھی میرے محبوب کو دکھ آیا, کانا اذا حزبہ امر فزع الی الصلاۃ. رب کے در پہ آ کے جھکے, کسی اور در پہ میرے پیغمبر کی پیشانی دکھا. اے میں گل ادوں کرن ڈیا جدوں میں 1.25 لاکھ زہری تے باطنی بزرگاں دے درباراں تے 10-12 سال پڑھن تو بعد سائیڈاں تے کوہاڑیاں رکھ کے زندگی موت دا مالک سمجھ کے تے اتھے بہ کے پڑھ کے پھر اگلا سبق پڑھے آئے تے ایک دردے ہوئے ہیں. اور یہی سیرت سے سیکھا ہے. اور ہم دعوت دیتے ہیں, میرے ویر اگر میرے حضور دا سر کسی اور دروازے تے ٹکر جائے, سیرت النبی بیان کر, رات کو ذکر کر, صحیح واقعہ لا, اس میں سند بیان کر. بیان کرنا تیرا کام ہے, ثابت تو کر دے.
جس در پہ کہے گا سر میں رکھ دوں گا، کل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، مجھے تو دلیل چاہیے، میں نے تو بندگی کرنی ہے، میں نے تو جھکنا ہے۔ اللہ نے کمر میں بینڈ دیا اس لیے کہ میں جھکوں، میرے گھٹنے ٹیکنے کے لیے اور میری پیشانی جبیں سائی کے لیے۔ مگر تیری جبیں پر نشان پڑا تو کیا پڑا؟ کوئی ایسا سجدہ کر کے زمین پر نشان پڑے۔ میرے محبوب کے سجدوں کے نشان آپ نے دیکھے ہی نہیں کہ صرف رب کے در پہ ہیں۔ بدر میں کس کے سامنے جھکے تھے؟ احد میں کس کو پکارا تھا؟ دفاع کس کا کیا تھا؟ خندق میں کس کے لیے لڑے تھے؟ توحید کے لیے۔ آمد مصطفیٰ توحید لے کے آئے ہیں، کہے نا توحید کو مرحبا مرحبا، اور خوش ہو کے کہے ماتھے پہ تیور نہ پڑے۔ میں بھی دیکھوں، ہم بھی چہرے پڑھ لیتے ہیں۔ دنیا نبض شناس ہوتی ہے، اللہ نے ہمیں چہرہ شناس بنایا۔ کتے بھی بہ کے قرآن دیاں تو ہدالیاں ایتاں پڑھو، رنگ کھل جاوے گلاب دے پھول وانگوں تے وابی ہوئے گا جی، اور صحیح معنوں میں آمد مصطفیٰ کو ماننے والا ہوگا۔ تو جے اے پڑھے ہاں پتہ لگے کہ نہیں یار میں غلط جگہ تے آ گیا، انہوں بندے نو قوالی چ لے جاؤ، انہوں لے جاؤ قوالی چ۔ ایک کملہ کہن ڈیا سی جی اخی اللہ نے قرآن چ خود قوالیاں کیتیاں نا۔ بابیوں کی سرنگیوں میں جیسا ماحول ہے، قرآن کو جس نظر سے دیکھو گے ملے گا۔ میں نے پوچھا جی کہاں ہے؟ کہندا جی آپ وضحا کی تے ساڈے نال اینوں ساز تے پڑھو نا تے قوالی ہے، ایک قوالی ہے۔ جیسے ابھی آپ سن رہے تھے نا کہ قرآن کے سارے پارے ایک ایک آیت محبوب کی نعت ہے، وصف ہے۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں جی قوالی ہے؟ میں کیا واقعی کہندا ہو؟ کہندا کوئی سازاں سوزاں نال ہے؟ میں کیا تھوڑا بہت ہے، بچپن چ سارا کچھ ہی ویندے سن دے کر دے رہے ہیں۔ کہتا ہے تمہیں نہیں پتا پہلے سازوں کو ہم آواز کیا جاتا ہے، پھر جا کر کے کہیں نغمے کا آغاز کیا جاتا ہے۔ میں نے کہا سورہ والضحیٰ کے شروع میں وہ راگڑی اور تالیاں تو نہیں ہیں، وہ جو آپ شروع کرتے ہیں پہلے کتنی دیر وہ تو نہیں ہے، یہ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، اور اس کے بعد والضحیٰ ہے۔ کہنے لگا مجھے قوالی لگتی ہے۔ میں کہا آ ذرا تجھے قوالی دکھاؤں۔ قرآن کہتا ہے وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اگر وقت کے نبی نے بھی قوالی کی، کر ترجمہ وَلَوْ تَقَوَّل، کیا ہے تقول؟ بار بار ایک بات کو دہرانا، کثرت سے بولنا۔ میں عرب میں ہوں، مدینے میں ہوں۔ مجھے ایک استاذ نے کہا کہ یارے جا کے نا اس بندے نو گال کرتے انہوں اگے کم۔ میں نے جا کر کے کہا کہ فلاں صاحب یہ کہہ رہے تھے، سر جی نے یہ کہا ہے۔ پتہ ہے مجھے وہ عربی کیا کہتا ہے؟ مجھے کہتا ہے خلی واللہ ہوا گوال۔ کیا معنی ہے؟ جو عرب دنیا میں رہے انہیں پتہ ہے کہ اس نے کہا ہے خلی واللہ ہوا قوال، وہ قوال ہے۔ میں تو دنگ رہ گیا، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ ہمارے ہاں تو قوالی شریف ہوتی ہے، قوال معزز ہوتا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ وہ پرلے درجے کا منہ پھٹ انسان ہے، بکواسی ہے۔ تو پھر کیوں نہ ہو؟ آپ کو ایک دفعہ بات سمجھ آ گئی ابا جی، آپ نے آگے سے کہہ دیا جی بیٹا جی، ابا جی میں سکولے چلے ہاں۔ یہ 50 دفعہ بہ کے ابے نو کہے ابا جی ابا جی، یا ابا جی یا ابا جی یا ابا جی یا ابا جی، 5 بھرا نال بہ کے تالیاں ماری جان یا ابا جی یا ابا جی، کیسا لگے گا؟ نبی نبیاں نبی نبیاں نبی نبیاں نبی، او بھئی بات کر کے آئے، میں شرابی میں شرابی میں شرابی، بات کر کے آئے۔ یہ سیرت ہے، یہ قرآن ہے، یہ میرا مصطفیٰ ہے، یہ اللہ الرحمن ہے۔ کائنا آتینا کل کوثر فصلی لربک ونحر ان شانئک ھو الابتر۔ یہ ہے قرآن، یہ ہے سیرت، یہ ہے ایمان، یہ ہے دین، یہ ہے ہماری دعوت جس کی طرف بلاتے ہیں۔ آمد مصطفیٰ پہ پورے دین کا ایک ایک چیپٹر خوشی کی بات ہے۔ اور آپ کو مزے کی آج بات بتاؤں، میں ٹڈوں نہیں، سر تو لے کے پیراں تک وہابیاں دے نال جوڑ کے متھے لا کے ٹرے ہیں۔ انہوں نے جو بھی موضوع اپنا رکھا ہے میں اس کے مد مقابل آیا تھا۔ یہاں جامعہ بھی گواہ ہے، طلبہ بھی، اور اس دور کے میرے دوست اور کولیگز بھی گواہ ہیں۔ اگر انہوں نے رکھا ہے نا خلیفہ بلا فصل ابو بکر ہیں، تو خلیفہ بلا فصل حضرت علی کی طرف داری کرتے ہوئے یہ بیٹھا ہوتا تھا۔ بات حجیت حدیث پہ ہے،
تو اس کے مد مقابل یہ کھڑا ہوتا تھا جو بھی ٹاپک رکھا گیا ہے دوسرے مسالک کی ترجمانی کرتے ہوئے، کیونکہ ننیال بریلوی ہے، ددیال دیوبندی ہے، یار بیلی اہل تشیع ہیں، وہابی میرے کی لگ دے سے کچھ بھی نہیں. لیکن جہاں بات آئی نا، جتنی خوشی آمد مصطفیٰ اور آمد شریعت پہ ان لوگوں کو ہے، میں نے روح زمین پہ کسی دوسرے بندے کو خوش ہوتے نہیں دیکھا. اس لیے نہیں کہ ان کے ممبر پہ بیٹھا ہوں، میں نے اپنی قبر میں جانا ہے. ایتھے تے بندہ بیمار پہ جائے، کوئی نہیں کسی دا وارث. تسی سمجھ دیو قبر چ کم آؤں گے، قبر میں تیرے وہ کام آئے گی جو محبوب کو شریعت دے کے بھیجا گیا. آمد مصطفیٰ توحید پڑھ، آمد مصطفیٰ شریعت پڑھ، آمد مصطفیٰ رسالت پہ خوش ہو، آمد مصطفیٰ عقیدت پہ خوش ہو، آمد مصطفیٰ عقیدے پہ خوش ہو. آپ کو پتہ ہے مشہور 6 کتب احادیث ہیں، 4 اہل تشیع کی مشہور کتابیں ہیں. فرسٹ ایئر میں پڑھنے والا بچہ بھی اسلامیات کے لازمی کے سبجیکٹ میں ان کو جانتا. میں نے روح زمین پہ جس کو بھی حدیث پڑھتے دیکھا یا دورہ کرتے دیکھا. میرے ابا و اجداد کے نانکیاں دادکیاں دے مدرسے نے 7 سال فقہ پڑھیں گے، 8ویں سال حدیث کا دورہ کروا کے اللہ کی سپرد. اس میں بھی یہ سکھایا جائے گا کہ اگر رفع الیدین کی حدیث آئے تو رد کیا کرنا ہے، آمین کی حدیث آئے تو رد کیا کرنا ہے، فلاں حدیث آئے تو رد کیا کرنا ہے. ہمیں جب جامع سلفیہ میں دیکھا اور اہل الحدیث کے اداروں میں دیکھا، یہی کہہ رہے ہوتے ہیں جو پیغمبر کہہ دیں اور صحیح ثابت ہو جائے ویسے کرنا ہے. تو انہوں مزے دی گل دسا، ساری دنیا تشہد میں جب ہاتھ رکھتی ہے نا، یہاں سجے ہاتھ نال جدوں ہوندی ہے نا اشہد اللہ الہ الا اللہ ایسے کرتی ہے. پتہ جی معلوم ہے نا. روح زمین پہ نیلی چھت کے نیچے حضور سے جو 5 طریقے ملے ہیں نا، اور 5 صحیح ہیں، مختلف اوقات میں ہیں، ایک وقت میں نہیں ہے. لا تعارض فی الافعال، اگر زمان اور مکان ایک نہ ہو اور مختلف امور حضور سے ثابت ہوں، سند صحیح ہو، ان کے اوپر عمل کرنے سے لوگ گھبرا جاتے ہیں. حدیث کے لفظ ہیں کانا اذا تشہد، محبوب جب بھی تشہد بیٹھتے، التحیات کے شروع سے لے کے سلام پھیرنے تلک میرے محبوب کی انگلی کانا یشیر بہا، یہ اشارہ ہو گیا. کانا یحرکھا، دوسری حالت یوں کرتے تھے. تیسری حالت کانا ینصبھا، آپ اسے نصب کر دیتے تھے، گاڑ دیتے تھے. چوتھی کیفیت تھوڑی سی آگے سے جھکی ہوتی تھی. 5ویں کیفیت کانا یحلق بین الابہام والوسطی، انگوٹھے اور شہادت کی ساتھ والی انگلی درمیانی انگلی کا دائرہ بنا ہوتا تھا. کانا یاقد بثلاث وخمسین، میرے محبوب کی سیرت یہ تھی آپ 53 کا اشارہ بناتے تھے. یہ 9 تک گننے کے لیے اکائی کی انگلیاں ہیں. ٹھیک ہے، یہ 1، یہ 2، یہ 3، اور یہاں پہ آپ نے رکھا ہے آ کر کے 10، جناب یہاں پر 20، ادھر 30، یہاں پہ 40، یہاں پہ انگوٹھا آ گیا تو 50 اور 3 53. کانا یاقد بثلاث وخمسین، کھڑی بھی رکھی ہے، کبھی آپ نے ہلائی ہے. روح زمین پہ اگر انگلی کو پورے تشہد میں اگر کوئی ہلا رہا ہوگا تو خوشی کے ساتھ اہل الحدیث ہلا رہا ہوگا. حالے بھی کہیں دے خوشی نہیں ہوئی. اور جو کام میرے محبوب نے نہیں کیا، سارا جگ ناراض ہو جائے کسے وہابی کو نیت کروا کے وکھا دو 2 رکعت 3 رکعت 5 رکعت 4 رکعت، انہاں نوں آندی نہیں، آتی ہے. میرے محبوب نے کی کرتے نہیں. آقا نے فاتحہ پڑھی ہے، جڈی خوشی نال نیلی چھت دے نیچے وہابی فاتحہ پڑھن دیا ہوندا نا. رکعت رہندی ہے رہ جائے، فاتحہ پوری نہیں اٹھ کے دوبارہ پڑھن دیا ہوندا ہے. یہ اپنے گھر اور دادا جی کا سبق ہے. یہ خوشی نہیں تو اور کیا ہے؟ آمد مصطفیٰ، بعثت مصطفیٰ، نزول سورۃ الفاتحہ میرے مرشد نے کہا. اور جنہیں نہیں جے پڑھی فاتحہ انہیں نہیں جے پڑھی، وہ دی نماز ہی نہیں ہوئی. ساری دنیا کہندی ہوگی، اسی کہنے حضور نے کیا نہیں ہوئی، تو پھر نہیں ہوئی. نہیں ہوئی تے نہیں ہوئی. اچھا آمین مرشد نے دی کہ نہیں؟ وَإِذَا قَالَ الْإِمَامُ وَلَلضَّالِينَ، یہ ہے سیرت. پڑھ ذرا، مسجد نبوی کچی ہو تو گونجے، آواز آئے. روح زمین پہ پھر مسیت ہوئے وہابیاں دی صرف بچیاں نو ڈاک کے وکھا دو.
اور جڈی خوشی نال آمین کہندے نے کوئی ویرا سڑے تے دی مرضی ہے سہی نہیں کہندے ساڑن لئی اسی کدی نہیں اسی حضور دی سنت سمجھ کے کیتی ہے تے میرے ویرے انہاں کماں نوں خوشی نال قبول کرو آمد دی اصل خوشی انہاں نوں ہے جنہوں نے میں جامع سلفیہ میں مثال دے رہا تھا صحیح بخاری ہو یا صحیح مسلم ہو اور جامع یہ ترمذی ہو یا سنن ابی داود ہو سنن نسائی ہو یا سنن ابن ماجہ ہو کوئی بھی حدیث کی کتاب ہو موطا امام مالک ہو یا موطا امام محمد ہو دنیا کی حدیث کی کوئی کتاب پہلے چیپٹر سے لے کے آخری صفحے تلک ایک ایک حدیث کو پڑھ کے اگر استاذ سنتا ہے اور طالب علم پڑھتے ہیں اور اس پہ عمل کی کوشش ہوتی ہے اور خوشی خوشی سے وہ لیتے ہیں تو یہ اہل الحدیث ہوتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں نبی کے قول حدیث نہیں ہے؟ لوگ تو کہہ رہے ہوتے ہیں ریجیکٹ کر دو چھوڑ دو. یہ پیغمبر سے ہٹ کر کے اگر کسی نے رویہ اپنایا ہے تو آمد مصطفیٰ پہ میں بات لمبی کر سکتا تھا لیکن اسے یہاں سمیٹ کے میں تکمیل آمد کی تکمیل ہو گئی ہے. کب ہوئی ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم. موٹر وے پہ جب بن رہی تھی یہ ہمارا جتنا بھی سی پیک ہے مشینری ہیوی کھڑی ہوتی تھی کہ نہیں؟ جدن مشینری چکی گئی سانو سمجھ آ گئی پی موٹر وے کھلن والی ہے معاملے ختم ہو رہے ہیں وہ اپنے واپس جا رہے ہیں. جس مشن کے لیے آئے تھے جب مشن مکمل ہو گئی ہے تو واپسی بنتی ہے اور اعلان تکمیل ہو جائے الیوم اکملت لکم دینکم آیت اتری لوگ ہنس رہے تھے اور سیانے بندے رون رہے تھے. سیانے بندے آنسو آ گئے بھئی کیا ہوا ہے؟ یہاں میں حوالہ دے دوں ایک صحیح بخاری کا حوالہ مولوی نے پیش کیا اور کہتا ہے دیکھو جی یہودیاں نو سمجھ آ گئی ہے وہابیاں نو سمجھ نہیں آئی. تیری بولیاں تو قربان اللہ کی قسم اگر اسلام میں جائز ہوندہ نا میں تیرے بول چومدا کہ کتنی محبت کیتی ہے تو ساڑھے نال. میں نے کبھی حدیث نہیں آج تک پڑھ کے یہ سنائی حالانکہ صحیح حدیث ہے. کوشش کری دی ہے کہ دوجے نو تکلیف نہ ہو. کہنے والوں کا کیا جاتا ہے سہنے والے کمال کرتے ہیں. حالانکہ محبوب نے کہا ہے کہ آمین سے یہودی چڑھتے ہیں. چڑھتے ہوں گے یہودی ہونا تھے کوئی چڑھے تو میں انہوں یہودی کہہ دوں. ہم نہیں بیان کرتے لیکن بھائی بڑے کھل کے ابلیس و شیطان بولے اور جب ہم نے بال گھمایا بال کوٹ میں آیا کہیں جی تسی کی کرن رہے ہو پاجی یہ تہاڈیاں اپنیاں گڈیاں نے وہی جڑا بیجیا جی وہ کٹو یہاں پہ آؤ. بات رکے 2 منٹ کے لیے. صحیح بخاری میں نے کہا کھولیے راوی پڑھیے سند پڑھیے 7 راوی نے تھے حضور سمیت. امام بخاری انہوں نے استاذ تھے حضرت عمر بن خطاب. 7ویں محبوب سے بیان ہو رہا ہے. بیان کیا ہو رہا ہے؟ ایک یہودی آیا اور کہنے لگا کہ تمہاری کتاب میں ایک آیت ہے اگر وہ ہمارے پاس ہوتی تو ہم اس دن کو عید بنا لیتے. یہ سنی جے نا گل بخاری چے کہ تہاڈی کتاب چ آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم اگر ہمارے پاس ہوتی تو ہم عید بنا لیتے. کہندا جی ویکھو یہودی نو پتہ چل گیا کہ یہ دن عید ہے. میں کہ سر 1459 سال ہو گئے نے بنائی کیوں نہیں جے؟ میرے محبوب کو اعلان نبوت اور بعثت کو 1459 کنا ہے 1446 یہ 13 جمع کرو صحیح گنے ہے نا میں 1459 1459 برس میرے پیغمبر پہ وہی شروع ہوئی دین مکمل ہوا. اینو پھر عید بنایا کیوں نہیں جے؟ اے حوالے دے کے تے عید میلاد نبی تو مناون ڈے ہو یہ آپ سے نہیں ہو رہا. خیر اللہ سمجھ دے گا انشاءاللہ. میرا رب بڑی سمجھ دینے والا ہے. 7 راوی میں نے گنے ہیں امام بخاری سے امام عمر ابن خطاب تلک 6 راوی اور بیان کس سے ہو رہا ہے؟ حضور پہ. اور حضرت عمر اس یہودی کو جواب کیا دیتے ہو؟ یہودی یہ آیت کب اتری کس دن اتری کہاں اتری کس پر اتری ہم کہاں تھے لوگ کتنے تھے ہمیں سارا علم ہے لیکن جشن تہوار کسی دن کو بنانے کی اتھارٹی یہ وقت کے نبی کے پاس ہے. جب محبوب نے اس دن کو عید نہیں بنایا جناب ابو بکر نے نہیں بنایا میں عمر نے نہیں بنایا جناب عثمان نے بھی نہیں بنایا حیدر کرار نے بھی نہیں بنایا. آج تک کسی فقیہ یا امام نے بھی دین دی تکمیل عید تکمیل رکھی جے کدی؟
ਸੁਣੀ ਜੇ? ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸੋਹਣਿਆ ਫਿਰ इधर हवालियां दे कित्थे टुर पिया। यहूदियां वाली सोच ले लीए, उनकी सोच थी कि हम ईद बनाते, नबी ने नहीं बनाई तो हमने नहीं बनाई। फिर आ जाएंगे जी खुशी इसमें है, वो सिहाबा ने ईद मिलादुन नबी मदीने में मस्जिद नबवी में बनाई। हमने कहा हुजूर कहाँ है? कहते जी सही मुस्लिम च लिखे है, हदीस का नंबर की जी है। रावी कितने ने? 9 ने। 9 के 9 रावियों में से एक भी रावी ने उससे ईद का जलसा ईद मिलादुन नबी बाबो मौलिद रसूल, न इमाम नववी ने उस पर यह तबवीब की है, न इमाम मुस्लिम ने उसको इस तज़किरे में किया है। जिक्र का तज़किरा है, अल्लाह का जिक्र हो रहा है, कुरान का मजालसा है, और जनाब अमीर मुआविया है। कोई भी अमीर मुआविया की फजीलत में हदीस ना हो, सिर्फ यही हदीस हो तो काफी है जो बयान कर रहे हैं, सही मुस्लिम में है। कहता जी आ मिलाद हो गई जे। मैं क्या क़यामत दी दीवारां तक नहीं, अपनी वफात तक ये विचों कि तू मिलादुन नबी, वो चूंकि ज़हन में बना हुआ है ना, जहां भी लोग बैठे होंगे। अच्छा मैं एक जगह गया तो उत्ते लिखिया महफिल मिलाद, पता चलिया जी फौतगी है थे। मैं क्या जी ये की जम्मण ते वफात ते जम्मना की? कहते जी वो जड़ियां बाजियां सदियां ने ना, उन्होंने मिलाद पढ़ना। मैं रात ही सुन रहा था, एक दोस्त बता रहे थे कि शादी का मौका सी, नौजवान ने शादी रखी, एक मौलाना नूं सद्या साडे फैसलाबाद तो ही, उन्होंने उत्थे जाके आयत शुरू की, कुल्लो नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। वो घर वाले कहन लगे भी या अज दूल्हा नहीं रहिंदा या दुल्हन नहीं रहिंदी। सर जी अजीब है, जो रट्टा मारिया जो ही वफात हुई है तो मिलाद। हाँ है ऐसे ही है। जे नहीं तो यकीन आउंदा, जो आता है वही बयान करेंगे ना, उनको कुछ आता हो तो बयान करें, पढ़ा हो तो बयान करें, मौजू को लें और सब्जेक्ट को चलाएं, फिर ही मजा है ना। जो याद किया वही करेंगे, मिलाद याद है बयान करेंगे। मेरे हमसाए दे घर ना जी खुशी सी, अल्लाह दिती, नाल लैके गए, सारा कुछ होया, हलाले अमर भी। जो घर गिफ्ट देने की वारी आई, लोग अपने अपने गिफ्ट लैके आए, तो मैं चला गया घंटा घर ते, उतों ना कफन पैक करवाया। वो जड़ियां नहीं फ्रंट ते दुकाना कफन दस्तयाब है, सिला सिलाया, मैं कफन लैके पैक करा के तो मैं भेज छड़िया। सर जी गुस्सा कर गए, वो आ की कीता प्रोफैसर तू, तेनू खुशी नहीं हुई? मैं क्या जी मैनू ही तो खुशी हुई है। कहते क्यों? ये कफन क्यों भेजे? मैं क्या जी कपड़े फट जाने, छोटे हो जाने, जुत्तियां छोटियां हो जानियां, कफन का साइज पूरा है। अल्लाह जवानियां माणे, पूरी उम्र पावे, इन्ना कद कढ़े कि उन्होंने 5.5 फुट कद जावे तो फिर आ कफन पावे। एंड ते मरना तो है ही है, मैं तो लंबी सोच के कफन दिता है, मरना नहीं। कहता यार जम्मण ते तू मौत दियां सोचा। मैं क्या जिदन हुजूर पैदा होए ने उदण मेरे को मुंडे टोर आए, वो जनाब गली सजाउणी है। मैं क्या जी बिस्मिल्ला सजाओ, हिस्सा पाओ जी। मैं क्या पुत्र सारी गली तुसी सजाउणी है, गेट ते लख खर्चा आ जाए, 1.5 आ जाए, 2 आ जाए, मैं देवांगा, लेकिन गेट दे उत्ते तुसी गुंबद खजरा लाउणा है। वो अपने मौलवी को टुर गया कि भाबियां दा एक मौलवी है, तो वो कहता भी गेट सजाउणा, गुंबद खजरा लाउणी है। वो कहता कोई दाल च काला काला है, ये तो भाबी तो गुंबद खजरा नूं मनदे ही नहीं, ये तुहानूं खर्चा देण दिया, ये तो नहीं उत्थे रुपया दे के राजी हुंदे। मैं क्या पुत्र मैं जड़ी फिर आए, मैंने कहा बेटा जो मैंने बात कही है वो वैसे ही है, गेट की जितनी भी कीमत लगे मैं दूंगा, लेकिन गुंबद खजरा बने। बह गए। उस्ताद जी वैसे दसो गल की है? मैं क्या पुत्र हुजूर पैदा होए सी ते सीरत मननी सी, ते पैदाइश मक्के च हुई है मदीने च? कहंदे जी मक्के च। मैं क्या उत्थे बैतुल्ला है? जी है। कोई मीनार है ने? जी है। सफा उधर है। मरवा पहाड़ी है? जी है। जबल नूर है? हाँ है। गारे सौर गारे हिरा? जी है। मैंने कहा अगर पैदाइश की कोई गल लाउणी सी तो गेट दे उत्ते, मस्जिद दे उत्ते, घर दे उत्ते, फिर कोई मक्के वाली शै लाउंदा है ना, पैदा तो मक्के च होए ना। ये जो गुंबद खजरा है ये वहाबियों का अकीदा है कि इसके नीचे कब्र है, हुजूर की वफात हुई है। तू पैदाइश वाले दिन गुंबद खजरा लगा के वफात के ऊपर जो है वो लगाए और कब्र की अलामत लगाए। मैं तेरे बच्चे दे जम्मण ते कफन भेजा तो लड़ पवें? अल्हम्दुलिल्लाह ओ दिन जावे, अज दा आवे, मेरी गली नहीं जे कदी सजी। सर जी लॉजिक है, दलील ना लाओ, बिस्मिल्ला पढ़ो। एवें जज्बाती हो के लोगों लई इनते इबलीस ते फलाना ते फलाना,
حقیقت یہ ہے کہ صحیح عقیدے کو پورے کا پورا تکمیل مشن ہوگی. میرے پیغمبر کی وفات اس مشن کی تکمیل ہے اور یہ توحید کی علامت ہے. رب نے زندہ رہنا ہے، باقی سب نے مرنا ہے. میرے بھائیوں نے پھر کہا وہابی گستاخی کر دینے نبیانوں فوت شدہ من دینے. ہم نے کہا بھائی نہیں، اتھے آن کے ساڑھے دیوبندی ویرے بھی بیچارے دو حصیاں چ ونڈے گئے، حیاتی مماتی دے چکر چ لڑے نے، ایسا لڑے نے ایک دوجے پیچھے نماز چھڈ گئے نے. اللہ کٹھیاں کر دے. 17 جگہ کنز الایمان میں اعلیٰ حضرت نے اپنے ترجمے میں دنیا کا سب سے باادب ترجمہ ہے جس میں لکھا ہے کہ نبی کی موت، پیغمبر کا مرنا، پیغمبر مردہ ہیں، پیغمبر کو وفات ہے، پیغمبر کی انتقال ہے، پیغمبر کو فنا ہے. اگر کسی نو شک ہوئے تو میری جیب دے اندر ترجمہ پوری طرح اعلیٰ حضرت دا کنز الایمان پہ ہے. 3 مثالیں میں دینے لگا ہوں. ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت. سیرت ہے، تکمیل ہو رہی ہے. یہ سیرت بیان کیوں نہیں کرتے؟ مرتا مر جائے گا، پیغمبر کی وفات ادھوری رکھے گا، بخاری پڑھائے گا، تکمیل کرائے گا، ختم رکھے گا، مگر کیا مجال کہ وہ چیپٹر پڑھ سکے کہ باب وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم. مولد پہ آئے گا جو نہیں ہے لیکن لے کر کے بیان کرے گا. ادھر نہیں آئے گا. اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے جب یعقوب کو موت آئی. یعقوب نبی ہے کہ نہیں؟ او سلام نگری ہو، وہ سر نہیں ہلدے، دل ہی ہلا چھڑے ہو. جے دل نہ ہلن تے پیر ہی ہلا چھڑے ہو. یہ کوئی مداری نہیں کہ سجا پیر ہلایا تو تسی کتے دے نہیں رہنا. جناب ہل جل پیدا کر. تیرے من میں ہل چل نہ آئے تو کہنا اعلیٰ حضرت کنز الایمان، سچا ترجمہ، کھرا ترجمہ، سچا ترجمہ، با ادب ترجمہ. یعقوب کو موت آئی. آگے علیہ السلام بھی نہیں لکھا، چھوٹا پرا سی یعقوب. اگر یہی ہم کرتے، تیری زلف میں پہنچی تو حسن کہلائی وہ تیرگی جو میرے نامہ سیاہ میں تھی. اگلی آیت پڑھی ہے کل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی. مماتی تے اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیتا ہے با ادب ترجمہ اور میرا مرنا. نبی کہہ رہے ہیں میرا مرنا. تو جے اسی کہہ دیئے تو مرنا کیوں پہندہ بھی رہا؟ اعلیٰ حضرت دا ہے نا، میں انہاں دی فکر رضا عام کر رہا ہوں، پڑھ لیجئے گھر میں. سب نے یہی لکھا ہے. اور تیسری جگہ اوکلتی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا. کن کا ذکر ہے؟ عزیر علیہ السلام کا. بستی سے گزرے، ہوندے منہ گری ہوئی تھی، ساری چھتیں گری ہوئی تھی. کہنے لگا اللہ اس کو کیسے زندہ کرے گا؟ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عام. اللہ نے اسے مردہ رکھا 100 برس. مردہ پاجی عزیر علیہ السلام محبت نال کہہ دو اعلیٰ حضرت کہن ڈنے اللہ نے اسے مردہ رکھا. کی رکھیا پاجی؟ کچھ نہیں ہوندا، اعلیٰ حضرت نے لکھیا ہے، با ادب ترجمہ ہے. مردہ ایک کتے کو وہابی کہہ دیندہ نا تے پورے اسلام نگر چ جلوس کٹ کے کہنا سی وہابی مردہ باد. پاجی آپ مردہ ایتھے اعلیٰ حضرت نے خود لکھے ہے. کیوں نہ رب لکھوائے کل نفس ذائقۃ الموت. 3 مرتبہ آیت آئی ہے قرآن میں، تینوں مرتبہ لکھنا پڑا. موت کا عقیدہ نبیوں کا کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. یہی تو تکمیل توحید ہے، یہی تکمیل مشن ہے، یہی بعثت جو ہے اس کا آمد کا مقصد ہے. اور آخری بات رہ گئی جشن. جشن وہابیاں دے تے مسلمانہ دے دنیا چ نہیں جے ہوندے. پڑھی جی حدیث الدنیا سجن المومن. مومن لی دنیا کی ہوندی ہے جشن دی جگہ، جنت کا قید ہے، جیل ہے. وہ جنت الکافر، کافر کے جشن کی جگہ ہے. ہمارا جشن کہاں ہے؟ جدن اللہ نے قبر چے 3 آبجیکٹو پوچھے، مشکلہ حل کدے کو کراندہ سے مر ربک، دین کیڑا لیندہ سے او جڑا حضور اللہ سی، تے وہی دی خبر کدے تو لیندہ سے من نبیک، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تے جڑے ویرے نے ساری زندگی دین لے آئی سجیوں کبھی ہوئے. گسا نہ کرے آجے. نماز حنفی میرے داد کے ہی کہیں دینا، میرے نانکے نے یہی نہ رکھا ہے. دنیا چ اگر کسے نو شرف رب نے دیتا ہے نماز محمدی دا تے اے بچارے مسکین نے جنہاں نو بابڑے کہیں دے جے. ہر چیز وہی دوسری. بھائی کیوں؟ وجہ
یہ ہے جشن کی جگہ جب جہنم کی ونڈو دکھا کے بند کر دی جانی ہے اور رب نے جنت کے دروازے کھولنے ہیں. یہ ہے اصل جشن. اور انشاءاللہ نشر ہو رہا ہے, نشر ہو رہا ہے. میں نان کے گیا نا تو جامعہ تو مینوں سارے نے کیا بے پیرا ہو گیا ہے, داد کے گیا انہوں نے کیا بد مذہبہ ہو گیا ہے, 11 بیلی والے کیا انہوں نے بے امامہ ہو گیا ہے. انہوں نے آن کے پوچھا کہندے جی اسی کسی اور منیا ہی نہیں, امام منیا ہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم. قیامت کے دن ہر بندہ اپنے امام کے ساتھ مبارک ہو. میں دل سے کہتا ہوں اللہ جڑا جڑا تہاڈا امام ہے مبارک کرے. ہم نے کسی کو نہیں پکڑا, حضور کے علاوہ ان کے ہوتے دل ہی نہیں کیا. انہاں تو سونا دیس دا تے اسی بھی بنا لیندے. لہٰذا اللہ کا شکر ہے اگر قیامت کے دن چھوٹے چھوٹے اماموں کی چل گئی اور ان کے ساتھ دنیا چلی تو یار کیڑی یہ تانوں کیوں پریشانی ہے, سانوں بھی نال جوڑ دو پھر انہاں دے. اگر امام ابو حنیفہ کو ماننے والا حنفی, مالک کو ماننے والا مالکی, شافی کو ماننے والا شافی اور امام احمد بن حنبل کو ماننے والا حنبلی ہو سکتا ہے تو سانوں بھی تھوڑا جا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مان رہے ہیں محمدی کہہ دو. نسبت یہ کی ہے نا ساڑی, یہ کوئی ایڈی پیڑی تو نہیں بھی وہ لگ ہی نہیں سکتی نال. چلیں جی نشر ہو گیا ہے, حشر ہونے لگا ہے. اللہ حضور کے ہاتھوں کوثر کا جام دے دے, اس سے بڑا جشن کیا ہوگا. آؤ محنت کریں, بدعت نہ کریں. بدعتی کو وہاں جام نہیں ملنا. نہیں لکھا کہ بدعتی وہابی ہوگا تو ملے گا, فلاں ہوگا تو پیچھے کسی مسلک کا نام نہیں. جس نے بھی دین میں نئی ایجاد کی منع ہے, بدعت ہے. دنیا میں نئی ایجاد کرو جدت ہے, لیکن مولوی والے کی دیندہ جی ادو ایسے بھی نہیں سی ہوں بھائی جدت ہے. میرے محبوب نے وہ کھجور کا تنا چھوڑ کے ممبر بنوایا کہ نہیں بنوایا, جدت ہے, دنیا ہے. میرے محبوب کی مسجد میں چراغ نہیں ہوتا تھا, چراغ جلوایا, جدت ہے. جدت میں آؤ, دنیا ہے. جدید سے جدید, نئے سے نیا, اچھے سے اچھا. میرے محبوب کی سواری گدھا بھی تھی, گھوڑا بھی تھی, اونٹ بھی تھی, جدت ہے. لیکن دین میں کچھ تھوڑا سا بھی کمی بیشی کرو گے, فرمایا من رغب عن سنتی فلیس منی. وہ جناب علی ہو تو اس کے لیے بھی یہی فرمان, وہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص ہوں تو یہی فرمان, وہ حضرت عثمان ہوں تو ان کے لیے بھی یہی فرمان. جشن ہوگا جب رب کا سایہ ملے گا, جشن ہوگا جب جہنم سے نجات ملے گی, اور جشن ہوگا جب اللہ ہمیں اپنے امام کے ساتھ جنت کی طرف لے کے جائے گا. ایتھے ڈن فیصلہ ہے. میں جب میرے یاروں نے اپنوں نے کہا تھا نا, میں اللہ دی قسم جا کے رو پیا سا روضۃ من ریاض الجنہ چ. ایک ہی گل کیتی سی, اللہ اس امام پہ چلا دے جدے تو جنت کھلونی ہوں, جدے تو جنت کھلونی ہوں. سیرت النبی. میں کسی اور کی طرف نہیں بلا رہا, غیر کی طرف نہیں بلا رہا, کسی اور کی آمد کا نہیں کہہ رہا. آ میری خوشی دیکھ, میری محبت دیکھ, میرا پیار دیکھ, میرا اختیار دیکھ, میرا معیار دیکھ اور میرا وقار دیکھ. 5 لکھ دے قریب میں زندگیاں پڑھ چھڑیاں نے صرف اس چکر چ. وہ ہستی ملے جدے تو رب نے جنت کھلونی ہے. مینوں کی جڑا مجھے تو جنت چاہیے نا. لوکی کی کہندے نے پاجی مدینہ یونیورسٹی داخلہ کرا دو, جدہ تزکیہ لگدا لوا دو, جدہ لگدا ڈاکٹر صاحب لوا دو, جانا چاہیے. ٹھیک ہے جی. ڈھونڈتے ڈھونڈتے جس ہستی پہ پہنچا تھا وہ ہے محمد. انکار ہو تو مجھے روک لینا, غلط ہو تو پکڑ لینا. مرتے دم سے پہلے ایک دفعہ اللہ نے جنت ڈیلی کھلتی ہے, جب کوئی وضو کرتا ہے جنت کھل جاتی ہے. جب عورت گھر میں رہ کے 4 کام کرتی ہے جنت کھل جاتی ہے. رمضان آتا ہے جنت کھل جاتی ہے. قیامت کے دن جنت بند کر دی جانی. کیوں؟ افتتاح ہونے لگا ہے. کھولیں گے کون؟ اللہ نے 4 بڑے لاک لگائے ہیں جنت کو. 8 دروازے بند, 4 لاک. پہلا آپ کو پتا ہونا چاہیے اللہ نے وہاں پہ فیس لاک لگا رکھا ہے. جب تک حضور کا چہرہ سامنے نہیں آئے گا جنت نہیں کھلے گی. فیس کس کا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے دوسرا لاک جو جنت کے دروازوں کو لگایا ہے فنگر پرنٹ ہے. یہ جدوں میں پڑھن دیا سا نا ادوں سمجھنا اوکھا سی, آج سمجھنا سوکھا ہے. فنگر پرنٹ کے نہیں. میرے دادا ابو نے جب شناختی کارڈ بنوایا تھا تو بائیں ہاتھ کا انگوٹھا, ہوں سانوں بچیاں دا بنوانا پیندا ساریاں انگلاں لاؤنیاں. نادرا کہندی میں ماندی نہیں جب تک ساریاں انگلاں. محبوب کے دائیں ہاتھ نے جب دروازے پہ لگنا ہے, دستک دینی ہے, فنگر پرنٹ پورے ہونے ہیں, اندر سے وائس آپریٹنگ سسٹم جو ہے وہ ایکٹیو ہو جانا ہے. تیسرا لاک کہ جناب کوڈ بولیے,
کوڈ لگائیے، اور کس کی زبان سے؟ کسی دوسرے کی وائس سے نہیں، آواز بھی محمد کی ہو صلی اللہ علیہ وسلم، چہرہ بھی محمد کا ہو، ہاتھ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو۔ کوڈ کیا ہے؟ آنا محمد۔ بیٹھے ہو پنجابی ہو، گنتی تہاڈی صحیح ہونی ہے، 2 + 2 5 نہیں ہوئے گی۔ آنا دے وچ کنے نے؟ اے کاریاں والا چھڑ دیا جی حمزہ، پنجابی چ پڑھ لو۔ آنا دے وچ پہلے الف، پھر نون، پھر الف، آنا 3 ہو گئے۔ محمد چ کنے نے؟ جان دو استاد جی، ہن دنیا بہت اگے چلی گئی ہے، سونے نبی دا سونا نا تے جدے وچ 2 میماں 3 میماں نے، جس حرف پہ شد ہو وہ ڈبل حرف ہوتا ہے، MUHA ڈالتے ہو انگلش میں، بڑی واضح بات ہے۔ محمد میں ہے 5 حرف، میم، ہا، میم، پھر میم، شد ہے محمد، اور پھر دال۔ 5 تے 3 کنے ہوندے نے؟ جنت دے بوئے کنے نے؟ ادھر آنا محمد کا کوڈ بولا جانا ہے، وائس میرے محبوب کی ہے، اور فنگر پرنٹ میرے آقا کے ہیں، ہاتھ ان کا ہے، دستک ان کا ہے، من بالباب، جواب آئے گا آنا محمد، جنت کے دروازے کھلیں گے۔ اوے محبوب کو ماننے والو، تو انو مبارکہ ہون، اس امام دے نال جنت نبیاں نو بھی ملنی جائے، تو جے اس تو ود کوئی شے ہے تے سانو دسو، اسی ادھر ٹر جائیے، اسی تے جنت جانا ہے۔ تو جے نہیں سارے انہاں دے پیچھے نے تو پھر لگ جاؤ، پھر کلیاں گالاں دین نال کچھ نہیں جے بڑھنا۔ جتنی خوشی عمل کر کے ان کو ہے شاید کسی کو ہو، اسی ایویں نہیں اتیا ستھنا تاں کر لیندے۔ گل مکائیے، دل نو گل لگے بسم اللہ لے جایا جے، نہ لگے چھڈ جایا جے، نصیب اپنے اپنے۔ اللہ نے خوش قسمت بھی بنایا ہے، مقدر بھی اچھے بنائے ہیں، نصیب بنانے پڑیں گے، پانی بھر کے پینا پڑے گا، یا میاں کر کے پانی منہ میں نہیں آتا، نبیاں کر کے نبوت کا جو ہے وہ اعزاز نہیں ملتا، جب تک کہ اتھے عملاں تے ہونے نہیں نبیڑے، کسے نے تیری ذات پوچھنی۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔